الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم تنزفوا فإن الإسلام نظيف أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے مبارک گھر میں جمع فرمایا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت تک اسی طرح اپنے مبارک گھر میں حاضر ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے خاطر اللہ نے ساری دنیا کو بنایا، جن کی زبان مقدس سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ سچا برحق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تنزفوا فإن الاسلام نظیف۔ حضور فرماتے ہیں کہ پاک صاف رہو، صاف ستھرے رہو، اس لیے کہ دین اسلام پاکیزہ مذہب ہے، صاف ستھرا مذہب ہے۔ دین اللہ کا بنایا ہوا، شریعت اللہ کی بنائی ہوئی، جو اللہ نے حکم دیا ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، ہم اس حکم کو بجا لانے والے۔ بزرگوں، ہر چیز کا تعلق انسان کی عبادت سے ہے، اور عبادت کا تعلق انسان کی پاکیزگی اور صفائی سے ہے۔ چاہے آپ جو بھی عبادت کریں، نماز پڑھ لیں، روزہ رکھیں، جتنی عبادتیں ہیں، چاہے جو بھی آپ عبادت کریں، لیکن ہر عبادت کے لیے ضروری ہے انسان کے لیے کہ وہ پاکیزہ ہو۔ اور اسی طریقے سے اگر ہمارے اندر پاکیزگی نہیں ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جسم پاک نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، لباس پاک نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اور جس جگہ پہ نماز پڑھی جا رہی وہ جگہ بھی پاک نہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، خوب لگن سے، محنت سے، مشقت سے، اللہ سے لو لگا کے کر رہے ہیں، لیکن عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کس لیے نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ عبادت کے لیے شرط پاکی ہے۔ نماز کو پورا کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے شرط ہے، سب سے اولین شرط کہ تمہارا بدن پاک ہو۔ بدن پاک ہے تو نماز ہوگی، بدن پاک نہیں تو نماز نہیں ہوگی، چاہے جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھیں۔ نماز کے لیے شرط ہے
اپنے جسم کا پاک ہونا، دوسری شرط اپنے لباس کا پاک ہونا، جو لباس ہم پہن رہے ہیں وہ لباس کا پاک ہونا۔ انہی باتوں پہ انشاءاللہ آج مختصر بات کروں گا۔ بزرگوں، ہماری جو بات ہوتی ہے وہ کوئی بیان واعظ نہیں ہوتا، بلکہ ایک مذاکرہ ہوتا ہے۔ وہ باتیں جس کا علم آپ کو نہیں ہے، وہ مسائل جس سے آپ واقف نہیں ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان مسائل کو، اس علم کو حاصل کریں جس کے ذریعے سے ہمیں پاکی اور ناپاکی کے سارے مسائل معلوم ہو جائیں، یا کم از کم ہر آدمی یہ نیت کر لے کہ میں دین سیکھنے اللہ کے راستے میں چلے جاؤں۔ سیکھنا تو پڑے گا، نہیں سیکھے گا اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھے گا، نہ تیری نماز قبول ہے، اپنے مرضی کے مطابق غسل کرے گا، نہ تیرا غسل قبول ہے۔ بہت سارے عبادت گزار ایسے عبادت کرتے ہیں لیکن عبادت کا ثواب نہیں ملتا۔ آج کل یہ ماحول بن گیا کہ انسان ایسے ایسے لباس پہن کے نماز کو آ رہے ہیں، ایسے ایسے لباس پہن کے مسجد میں آ رہے ہیں جس کا تعلق کوئی دین اسلام سے نہیں۔ یہودیت نصرانیت کے لباس پہن کے نماز کو آ رہے ہیں۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ کا پیٹ نظر آ رہا ہے، پیٹھ نظر آ رہی ہے، بتاؤ تمہاری وضو باقی رہے گا؟ وضو خانے پہ بیٹھے ہیں، وضو کر رہے ہیں، لیکن آدھا حصہ آپ کا کھلا ہے، سطر کا حصہ کھلا ہے، سطر کا حصہ کھلا ہے، نماز ہوگی، وضو ہوگا، آ رہے ہیں مسجد میں عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن لباس ایسا پہن کے آ رہے ہیں، خود بھی گنہگار، دوسروں کو بھی گنہگار کر رہا ہے، خود بھی گنہگار ہے، اس لیے کہ مکمل لباس نہیں پہنا، سطر کھلا ہے، نماز نہیں ہوتی۔ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، نماز کے مکمل ہونے کے لیے پاکیزگی کے بعد، صفائی کے بعد، ستھرائی کے بعد، نظافت کے بعد ضروری کیا ہے؟ سطر کا چھپا ہوا ہونا۔ اور کپڑے ایسے ہیں ہمارے، معلوم نہیں تمہارے آبا کا اجداد کا لباس ہے، لیکن ساری نوجوان نسل اسی لباس میں پڑی ہوئی ہے، وہی طریقہ، وہی لباس پہن کے مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد میں آنے کے بعد مسجد کے نورانی ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ میں اس لباس کی تعریف نہیں کر سکتا، نہ اس کی تائید میں کوئی جملہ کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ لباس نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، نہ ہمارے انبیاء نے پہنا، نہ ہمارے صحابہ نے پہنا، نہ ہمارے بزرگوں نے پہنا ہے۔ وہ لباس اسلام کے لباس کی طرح نہیں ہے، اسلام کے مخالفین کا لباس ہے وہ۔ اس کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جس جگہ پہ نسل، نوجوان نسل اس لباس کو پہن کے جائے گی، اس ماحول کو بھی خراب کر دینا۔ وضو خانے پہ آئے گی، وضو خانہ خراب کر دے گی، جس صف میں کھڑی ہوگی وہ صف خراب کر دے گی۔ آپ رکوع کر رہے ہیں، آپ سجدہ کر رہے ہیں، اور جتنے لوگ پیچھے سے صف میں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کی ساروں کی نماز خراب۔ تو معلوم ہوا یہ لباس شیطان کا لباس ہے، اور جو پہن کے آ رہے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ان کا مقصد عبادت کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد ثواب کمانا نہیں ہے، ان کا مقصد خود کی عبادت برباد کرنا، اور پیچھے صف والے جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے ان کی بھی نماز کو برباد کرنا ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ ایک سنتی لباس پہن کے جمعہ کے دن مسجد میں نہیں آ سکتے آپ، اور دن پہ دن ترقی ہوتی جا رہی ہے، ہر نئے دن لباس چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، اور وہی کپڑے پہن کے نوجوان مسجد میں آ رہا ہے، وہی کپڑوں پہ رکوع کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اور تیری حالت کیا ہے تجھے اس کا علم نہیں۔ میں دو باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تنظفوا فإن الاسلام نظیف، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صاف ستھرے رہو، اس لیے کہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔
جب تک تمہاری پاکی اور صفائی مکمل نہیں، ستر چھپا ہوا نہیں، لباس ڈھنگ کا نہیں، اس وقت تک تمہاری عبادت قبول نہیں، اس وقت تک نماز قبول نہیں۔ نماز کو ڈھنگ کا بنانے کے لیے، نماز مکمل کرنے کے لیے، عبادت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لیے پہلی ضروری ہے کہ تم پاک ہو، تمہارا جسم ڈھکا ہوا ہو، ستر چھپی ہوئی ہو، ناف سے لے کے گھٹنے تک، گھٹنے کے نیچے تک مرد کی ستر ہے، اور یہ تھوڑی سی بھی دکھ جائے تو نماز نہیں ہوتی، نہ آپ کی ہوتی نہ جس نے دیکھا ہے اس کی ہوتی۔ تو مسجد میں جب آئیں تو کیسے آئیں؟ اچھا لباس پہن کے آؤ، ڈھیلا ڈھالا لباس پہنو، سنتی لباس پہن کے عبادت کرنے کے لیے آؤ تاکہ عبادت کا ثواب ملے۔ نماز کے لیے آ رہے ہیں، نماز پڑھ لیے، اور کہ آپ کو عبادت کا ثواب مل ہی نہیں سکتا، اور تو نے خود دوسرے نمازیوں کی نماز کو برباد کیا ہے۔ رکوع کر رہا ہے، رکوع کرنے کے بعد صدر پورا کھلا ہے، پیچھے سارے لوگ صدر کو دیکھ رہے ہیں، کہاں کا ثواب مل رہا ہے؟ تو ڈھنگ کے لباس پہنو، اسلامی لباس پہنو، اور نماز کا مذاق نہ اڑاؤ۔ عبادت دل سے ہوتی ہے، دل پاک رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان بندہ وضو خانے پہ بیٹھ کے اللہ کا نام لے کے وضو شروع کرتا ہے، قربان جائیں اس دین پہ، اس نبی پہ اور اس کے طریقے پہ جو سنت طریقے پہ وضو کرنے کے لیے آتا ہے، مسجد میں آ کے وضو کرتا ہے، ہاتھوں کو دھوتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ہاتھوں کے سارے گناہ اس کے جھڑ جا رہے ہیں۔ ہاتھ دھو رہا ہے، وضو کر رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، یہاں تک کہ لکھا ہے پانی کے قطروں کے ساتھ اس کے گناہ دھو رہے ہیں۔ چہرہ دھو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان چہرہ دھوتا ہے وضو میں، چہرہ دھوتا ہے تو یہاں تک کہ اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پلکوں کے نیچے سے نکلتے ہیں، بالوں کے نیچے سے نکلتے ہیں۔ ہاتھ دھو رہا ہے، کونیوں سے گناہ جھڑ رہے ہیں، ناخنوں کے نیچے سے گناہ نکل رہے ہیں۔ پیر دھوتا ہے، پیر کے گناہ دھل رہے ہیں، یہاں تک کہ وضو کر کے پاک ہوتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ تھا ہی نہیں۔ تو یہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، وضو بھی عبادت ہے، اور وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ نماز کو پورا کرنے کے لیے وضو کا صحیح ہونا ضروری ہے، غسل کا پورا کرنا ضروری ہے، لباس کا صحیح ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، پھر اس کے بعد تمہیں تمہاری عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ جو ہمیں دین دیا، جو ہمیں شریعت دی وہ مکمل ہے، لیکن ہماری کمی کوتاہی کی وجہ سے نہ آج ہم ڈھنگ کے مسلمان ہیں، نہ ڈھنگ کا وضو کرنا جانتے ہیں، نہ ڈھنگ کا لباس پہننا جانتے ہیں، نہ ڈھنگ کا رکوع اور سجدہ ہماری زندگی میں ہے، نہ مانگنے کا کوئی طریقہ و سلیقہ ہمارے پاس ہے، نہ ہم کوئی اسے سیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ مسلمانوں، میرے بھائیوں، نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرو، وضو کو صحیح طریقے سے کرو، باقی صفائی صحیح طریقے سے کرو، اس لیے کہ تمہیں تمہارے عبادت کا پورا اجر دیا جائے۔ جمعہ کا لباس خاص رکھو، جمعہ کی تیاری میں رہو، اچھا لباس پہنو، اچھی خوشبو لگاؤ، مسجد میں آ کے نماز اچھی طریقے سے ادا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری عبادتوں کا پورا اجر دے۔ دوسری بات، اپنے حلیے کو درست کرو۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے نوجوان ہیں، بال ایسے بناتے ہیں جیسے اس طریقے سے اگر کوئی بال بنائے گا اور اس طریقے کے بعد مسجد میں آئے گا، نماز پڑھے گا تو اللہ کی لعنت اس کے سر پہ برستی۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تیرے دل میں جس کی محبت ہوگی قیامت میں اسی کے پیچھے کھڑا کیا جائے گا۔ نبی کی محبت ہوگی تو نبی کے پیچھے کھڑا ہوگا، گرچہ کہ تو اس زمین میں دفن کیا جائے۔
لیکن روز قیامت میں تو نبی کے پیچھے کھڑا ہوگا، اس لیے کہ تیرے دل میں نبی سے محبت تھی۔ اگر تیرے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، اسلام کی محبت نہیں ہے، کسی غیر کی محبت ہے، اسی کے طریقے پہ کپڑا پہن رہا ہے، اسی کے طریقے پہ بال بنا رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اسی کے ساتھ حشر فرمائیں۔ تو میرے بھائیوں، جمعہ کا دن ہماری عید کا دن ہے۔ اس دن اللہ کی عبادت کے لیے ہم اس سارے دن کو خاص کریں، سارے دن کو فارغ کریں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے سامنے رکوع کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے اور ذکر و اذکار کرنے کے لیے اپنے سارے دن کو ہم مستقل فارغ کر کے اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ پچھلے جمعہ میں نے بات کہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایمان والا بندہ جب اس گھڑی میں کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا عبادت کی قبولیت کی گھڑی جمعہ کے اندر ہے، جمعہ کے دن میں رکھی گئی۔ اس لیے ہم اپنے بالوں کو درست کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حال میں مر جائے۔ سر پہ تیرے بال یہودیوں کے تھے یا نصرانیوں کے تھے، اسی حال میں مر گیا، اور جب قیامت میں اٹھے گا خدا کی قسم اسی حال میں اٹھایا جائے گا، اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ جس دل میں جس کی محبت لے کے مرے گا قیامت میں اسی کی محبت لے کے کھڑا کیا جائے گا۔ بال ہمارے درست نہیں، لباس ہمارا درست نہیں، مسجد میں آ کے عبادت کر رہے ہیں، بتاؤ عبادت کیسے درست ہوگی؟ عبادت کا تعلق ہمارے وضو سے ہے، ہمارے نمازوں سے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے سارے معاملات کو درست کریں۔ غسل کے جتنے فرائض ہیں ہر مسلمان کو معلوم رہیں، وضو میں کتنے فرائض ہیں ہر مسلمان کو معلوم رہیں، غسل کی سنتیں کیا ہیں ہمیں معلوم ہو۔ اس لیے کہ جب تک یہ چیزیں معلوم نہیں ہوں گی نہ ہمارا غسل درست ہوگا، نہ ہمارا وضو درست ہوگا، اور اس کے بعد جو عبادت کریں گے وہ عبادت کیسے قبول ہوگی؟ کہ ہر ایمان والا اپنی عبادتوں کو مکمل کریں، اپنی نمازوں کو درست کر لیں، ہاں اپنے لباس کو درست کر لیں، اپنے وضو کے طریقے کو درست کر لیں۔ ہر طریقہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، یہاں تک کہ وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے، کس طریقے پہ وضو کیا جاتا ہے، کتنی مرتبہ کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور اس کے بعد چہرہ کیسا دھونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز اپنی امت کو اللہ کے نبی نے سکھائی، اور اسی طریقے پہ جب ہم وضو کریں گے تو ہمارا وضو صحیح ہوگا، ہمارا غسل صحیح ہوگا، ہمارا جب لباس صحیح ہوگا تو ہمارا رکوع بھی صحیح ہوگا، ہمارا سجدہ بھی صحیح ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو عبادت ہوگی وہ عبادت بھی قبول ہوگی، اور اس کے بعد جو دعا ہوگی وہ دعا بھی قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تنزفوا فإن الاسلام نظیف، پاک صاف رہو، اسلام پاکیزہ مذہب۔ ایسا نہیں ہے 8 دن ہو رہے ہیں غسل نہیں کیا، جسم کا لباس ناپاک ہو گیا یا ناپاک نہیں ہوا، ایسی بدبو آ رہی ہے تاکہ بازو والا اس کے بازو نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ اب کوئی آپ کے بازو کھڑا رہے تو اسے تکلیف نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی زلف رکھتے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زلفوں میں کنگھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو داڑھی تھی، آپ اپنی داڑھی میں تیل لگاتے، اپنے داڑھی پہ کنگھی کرتے۔ آپ کو زلف تھے، آپ اپنے زلف میں تیل لگاتے اور اسے کنگھی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے۔ تو ہم بھی غور کریں، ہم جب زلف رکھ رہے ہیں تو ہم اس کا کیا حق ادا کر رہے ہیں، چہرہ رکھ رہے ہیں تو اس کا کیا حق ادا کر رہے ہیں، لباس جو پہن رہے ہیں تو ہم اسے پاک رکھ رہے ہیں یا ناپاک رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہر چیز اپنی امت کو سکھائی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے،
مسجد میں جب آئیں، اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرما رہے ہیں پیاز کھا لیا، یہ لہسن کھا لیا، مسجد میں چلا گیا، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا نہیں، اپنے منہ کو صاف کرو، اچھے سے مسواک کرو، یہ منہ کی بدبو کو ختم کرو، پھر مسجد میں آؤ۔ اس لیے کہ اللہ کی جو مخلوق رہتی ہے، فرشتے، ہمارے اس حرکت سے، ہماری منہ کی بدبو سے انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی نے جب اس کی تعلیم دی تو میرے بھائیوں بتاؤ، جو حضرات سگریٹ پی کے مسجد میں آتے ہیں یا جو گٹکا کھا کے مسجد میں آتے ہیں اور ان کے منہ سے جب بدبو آتی ہے، آپ مسجد میں آ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، وضو کر رہے ہو، اور وضو خانے پہ کتنوں کو تکلیف ہو رہی، کبھی آپ نے غور کیا؟ وہ سپیاری کھانے کے بعد، گٹکا کھانے کے بعد جو آپ مسجد میں آ کے تھوک دیتے ہو، وضو خانے پہ تھوک دیتے ہو، بتاؤ اس کے ذریعے سے کتنے مسلمانوں کو، نمازیوں کو تم نے تکلیف پہنچائی، کبھی اس کا احساس ہے تمہیں؟ تو پھر کیا عبادت کرنے آ رہے ہو، ثواب کمانے آ رہے ہو، گناہ کمانے کے لیے مسجد میں آ رہے ہو؟ سگریٹ کی بدبو لے کے مسجد میں آ گیا، اور مسجد میں آنے کے بعد ایمان والے بھائی کے بازو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، جب بھی منہ کھل رہا ہے بازو والے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں بتاؤ، آپ نے ایک ایمان والے کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیاز کھاتے ہی مسجد میں نہ آؤ تاکہ تکلیف نہ ہو، فرشتوں کو تکلیف نہ ہو۔ آپ تو سگریٹ پی کے مسجد میں آ رہے ہیں، تو کہاں کی عبادت قبول ہوگی؟ کہاں نماز کا ثواب ملے گا؟ کہاں عبادت کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنزفو، پاک صاف رہو، تمہارا لباس بھی پاک ہو، تمہارا بدن بھی پاک ہو، تمہارا منہ بھی پاک ہو، تمہارے جسم سے بو نہ آئے بلکہ خوشبو آئے، اس لیے کہ تم امت محمدیہ ہو۔ ان ساری چیزوں پر جب ہم عمل کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں پہ جو اجر رکھا ہے، اللہ نے جو وعدے رکھے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا پورا اجر ہمیں ملے گا۔ اور ہم مسجد میں آنے کے بعد عبادت کریں گے تو وہ عبادت قبول ہوگی، اور مسجد سے جب جائیں گے تو کچھ عبادت، کچھ ثواب لے کے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی جو بھی کہا گیا، سنا گیا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔